میں ہوں رائے قمر مارت اور آپ دیکھ رہے ہیں جکھڑ نیوز۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چیئرمین ہیں ٹائیگر فورس تحصیل کمالیہ کے، جناب رائے الیاس احمد خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ٹائیگر فورس کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات ہم ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے سر تو جو سوال بنتا ہے وہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹائیگر فورس جب آئی اس ہمارے ملک میں، کرونا کا جو ہے وہ ایک بحران چل رہا تھا، تو اس میں جو سب سے پہلے تو ان کی ٹریننگ کا مسئلہ آیا تھا کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کیسے گئی اور کیسے کی گئی، اور باقی ان پہ جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئیں تو وہ کس حساب سے لگائی گئیں، تو وہ سر تھوڑا سا جو ہے وہ بریف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائیگر فورس کے اس خیال کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بناتے وقت اس ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا تھا، اس حوالے سے آپ نے چاہا کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے اور جو فیز 2 آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ آگاہ ہوں۔ ایسے ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب ٹائیگر فورس کو بنایا، اس وقت ملک میں کرونا کے حوالے سے بہت ہی بحران چل رہا تھا، اور ہم ترقی پذیر ملک ہیں جہاں پہ لوگوں کو کرونا کے متعلق کتنی اویئرنیس نہیں تھی، تو اس لیے ہماری پوری قوم بھی خوف زدہ تھی کہ یہ کیسی بیماری ہے، اسے کیسے نپٹا جائے گا، اس کے متعلق لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، اور لوگ اپنی ناعلمی میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے، ایسے ہی عالمی سطح پر کوئی سازش ہے، کوئی ڈھونگ ہے۔ لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ جب یہ بیماری پاکستان میں داخل ہوئی اور پاکستان کے لوگوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس سے بچانا اور انہیں علم دینا ضروری ہے۔ تو اسی وقت پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے سوچتے ہوئے ٹائیگر فورس ترتیب دی تاکہ اس ملک کے نوجوان کو، جو اس سے پہلے آج تک اس ملک میں نہیں ہوا، کہ اس کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے تاکہ عام آدمی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے علم سے، ایک دوسرے کے نالج سے، ایک دوسرے کی رہنمائی کا ذریعہ بنے تاکہ ہم اس بحران سے، اس بیماری سے نکل سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ ٹائیگر فورس بنائی، اور ٹائیگر فورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک فلاحی کام کریں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیں، انہیں علم دیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے، اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے، لوگوں کو آپس میں بیٹھنے سے، آپس میں قریب بیٹھنے سے، زیادہ تعداد میں لوگوں بیٹھنے سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اور کس طرح یہ بیماری جان لیوا ہے۔ جیسے آپ نے یورپ میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا کہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے، اتنا ایڈوانس معاشرہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور اس بیماری کی لپیٹ میں آ گئے اور لاکھوں لوگ مر گئے۔ جی بالکل سر۔ لیکن یہاں پر وقت سے اس بارے میں سوچا گیا، ٹائیگر فورس ترتیب دی گئی اور ٹائیگر فورس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ لوگوں کو بتائیں۔ بے شک شروع میں مسائل آئے کیونکہ ٹائیگر فورس بھی باقاعدہ کوئی ایسی فورس نہیں تھی جس کی ٹریننگ تھی، لیکن اس کو ایک دوسرے کے علم سے ٹریننگ لی، اور حکومتی سطح پر ان کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا جس میں ان کو بتایا گیا کہ یہ ایس او پیز ہیں اور اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ اس بیماری سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور اسی لیے ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے ٹائیگر فورس نے دن رات کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اتنے اچھے رزلٹ آئے کہ پاکستان کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا کہ انہوں نے بہت جلدی اس بیماری پر قابو پا لیا۔ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اس لیے استعمال کرنا چاہا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے ٹائیگر فورس اب بالمکمل ایک پروفیشنل فورس بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی کوئی جو ہدایات ملیں گی اس کو احسن طریقے سے پورا کریں گے۔ جو ٹائیگر فورس کی ٹریننگ تھی نا، وہ ان کی کیسے کی گئی؟ آیا کہ ان کے لیے سیشنز رکھے گئے، کوئی ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹریننگ کے ایسے آلات جو ہے وہ ان کو دیے گئے، یا پھر کوئی موٹیویشنل سپیکر ان کے لیے بلوائے گئے جو ان کو جو ہے وہ ٹریننگ؟ کیونکہ ایکچوئل سر ایسی فورس جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں پہلے بنی تھی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ فورس جیسے پولیس ہوتی ہے یا باقی جیسے اسپیشل برانچز ہیں، کوئی اس ٹائپ کی فورس ہے، تو وہ ان کی آیا کہ اس طرح سے ٹریننگ ہوئی تھی؟ میں نے آپ کو اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش اسی لیے کی ہے کہ کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فورس بنائی تھی، ایک بیماری سے لڑنا تھا۔ وہ بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں، معاشرے کو جب ایک دوسرے سے
آپس میں ملتے ہیں تبھی اس لڑائی کے خلاف لڑا جاتا ہے. تو اس لڑائی کے لیے نوجوان سب سے بہتر طبقہ تھا جس کو اس کے لیے تیار کیا گیا. اب تیاری کیا تھی کہ دیکھیں ہمارا نوجوان ماشاءاللہ آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, اس کو پہلے سے نالج تھا کہ یہ بیماری کیا ہے. اس نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے بچوں کو بتانا تھا کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے, اس سے بچوں کو کیسے بچنا ہے اور بڑوں کو کیسے بچنا ہے. اس کے لیے اس کی ٹریننگ ایسے کی گئی کہ جیسے ڈی سی آفس میں لڑکوں کو بلا کے وہاں پہ ایس او پیز کے متعلق بتایا گیا اور انہیں سمجھایا گیا ان ریٹن کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. باقی تو دیکھیں ایسی جو فلائی فورس ہوتی ہے جب وہ پریکٹیکل کام کرتی ہے تو اسے تجربہ ملتا ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے موٹیویشنل سپیکر بھی آئے اور کچھ ہم دوستوں نے گاہے بگائے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے لڑکوں کے ساتھ مل کے انہیں سمجھاتے رہے کہ آپ نے کس طریقہ کار کے تحت کام کرنا ہے. یہ کوئی ایسی ادارہ تو نہیں تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ فورس اور ٹریننگ اور کچھ تنخواہ کا سلسلہ تھا. یہ تو خود سے اپنی ول کے ذریعے, اپنی سوچ کے ذریعے اور جو حکومتی ہدایات تھی اس کے اندر رہ کے کام کرنا تھا. تو اس لیے اس فورس کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا تھا. لیکن چونکہ نوجوان طبقے میں ایک جذبہ ہوتا ہے, اس کے پاس علم تھا اور وہ اس نے بڑی جلدی ان ہدایات کو اپنے اندر جذب کیا اور وہ لوگوں تک منتقل کیا, بچوں میں اور بزرگوں میں, کہ اس لڑائی کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے. سر آپ نے ٹائیگر فورس کمالیہ سے کیا آؤٹ پٹ حاصل کی؟ جو ٹائیگر فورس ہے کمالیہ کی, انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی تحصیل کمالیہ میں اور کیسے کنٹرول کیا یہاں کے لوگوں کو؟ شروع میں ٹائیگر فورس جب بنی ہے تو نوجوان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ کی. ہماری اس وقت اسسٹنٹ کمشنر میڈم نوشین اسرار صاحبہ تھی, وہ بھی موجود تھیں, انہوں نے بھی بڑی ہیلپ کی. اور ماشاءاللہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں دونوں, مار ریاض فتیانہ صاحب اور میڈم عاشفہ صاحبہ, انہوں نے بھی گاہے بگائے میرے ساتھ بالکل رابطہ رکھا اور مجھے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح لے کے ساتھ چلنا ہے, نوجوانوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, انہیں کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کمالیہ میں لوگوں کو کیسے اویئرنیس دینی ہے. ان کے ساتھ رابطہ رہا, میڈم نوشین کے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ رہا. تو اسی طرح لڑکوں کو پہلے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو, اس سے ایک دو جگہ شروع میں مسائل ضرور آئے لیکن لڑکوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے اس بیماری پہ قابو پایا. جہاں جہاں دیہات میں تھے, دیہات میں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ دیہات کی خواتین کو, یا ہم نے ایک ٹیکنیک استعمال کی کہ محلے میں اور دیہات میں ہم نے خواتین کو زیادہ فوکس کیا کہ آپ بازار نہ جائیں, کیونکہ اس وقت سب سے مین جو کرونا کا گڑھ بن رہا تھا وہ بازار بن رہے تھے, کہ بازار کا رش تھا جس سے ایک دوسرے میں کرونا منتقل ہو رہا تھا. تو ہم نے کوشش کی کہ بازار خواتین جاتی ہیں, ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ رش بنتا ہے تو کرونا منتقل ہوتا ہے. تو اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب رہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بازار کا خواتین کا آنے کا رش کم ہوا, جس سے ہمارے کمالیہ میں بڑی حد تک اس بیماری سے لڑا جا سکا اور بڑی کم بیماری ادھر ہوئی. چند کیسز ہوئے, اس کو بھی بڑی جلدی ہماری انتظامیہ میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بڑے احسن طریقے سے اس پہ قابو پایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹائیگر فورس میں جو رجسٹرڈ لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عام آدمی کو جب اویئرنیس دی تو اس عام آدمی نے اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد لوگوں کو خود سے بتلانا شروع کر دیا کہ یہ خطرناک بیماری ہے, اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے. اس کا یہی فائدہ ہوا کہ ہم بڑی جلدی ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکے. اور اس میں تمام طبقے نے, انجمن تاجرہ نے بڑی مدد کی, انتظامیہ نے مدد کی اور مار ریاض فتیانہ اور میڈم عاشفہ صاحبہ نے بڑی مدد کی. وہ رابطے میں رہتے تھے, وہ پوچھتے رہتے تھے, بتاتے رہتے تھے, جس کی وجہ سے ہم بڑی جلدی اس بیماری پہ اچھے طریقے سے اس کے خلاف لڑ سکے اور لوگوں کو اویئرنیس دے سکے. ٹائیگر فورس کو سر جو پرائز ان کو دیے گئے تو ان حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ان کو آیا کہ کیا کیا کام سونپے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طرح سے نبھائی, اپنے معاشرے میں کس طرح انہوں نے ان فرائض کو جو ہے وہ اپلائی کیا؟ ٹائیگر فورس کے ذمے لوگوں کو صاف ظاہر ہے کہ اویئرنیس دینی تھی. اسی اویئرنیس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے 2 ٹیمیں تشکیل دیں. ایک بازار کے لوگوں کے لیے تھی کہ بازار میں وہ لوگوں کو اویئرنیس دے گی. ایک ٹیم ہم نے پھر ادھر احساس سینٹر تھا جدھر لوگوں کو جو کرونا کے باعث لوگ اپنے بے روزگار ہو گئے تھے, ان کو عمران خان نے جو ایک ان کے لیے اماؤنٹ رکھی تھی 12,000 روپیہ, وہ ادھر رش ہوتا تھا, ادھر گرمی تھی, تو ایک احساس سینٹر کی ٹیم ادھر ڈیوٹی لگی جنہوں نے 3 مہینے 2 مہینے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس ڈیوٹی کو نبھایا.
اور وہاں پر لوگوں کو بتایا، لوگوں کی ہیلپ کی، لوگوں کے لیے پوری طرح وہ ہر صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک پوری ڈیوٹی بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی تنخواہ کے وہ کام کرتے رہے اور لوگوں کی مدد کی. اسی طرح بازار کی ٹیم نے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو بتایا، محلے میں لوگوں کو بتایا. ٹائیگر فورس کے لڑکوں نے کمالیہ میں بڑے احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دیے. دیکھیں جب شروع میں کام شروع ہوتا ہے تو مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹائیگر فورس کے ہر لڑکے نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہر لوگوں کو پوری طرح اویئرنیس دی کہ کرونا خطرناک بیماری ہے اور اس کے خلاف لڑنا ہے. اور اس کے بعد جو اسی فیز میں جیسے انتظامیہ نے جن ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہدایت دیتی رہی، ٹائیگر فورس کے لڑکے اپنے فرائض کو بحسن طریقے سے پورا کرتے رہے. سر فیز 1 تو کمپلیٹ ہو چکا کرونا وائرس کا. ابھی سر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ فیز 2 جو ہے وہ اس کی جانب جو ہے وہ گامزن کیسز جو ہیں وہ اضافے کی طرف ہیں. تو سر فیز 2 کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ایسے ہے کہ سے چند دن پہلے جیسے یہ مہنگائی کا دور تھا، اس میں ٹائیگر فورس کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا گیا، انہیں ہدایت دی گئی کہ اپنے مہنگائی کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف لڑنا ہے. تو اس میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی بنی. تو ہم نے اس میں میٹنگ میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جیسے پہلے دکاندار حضرات تھوڑا سا اس بارے میں کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے خلاف شاید یہ ٹائیگر فورس بہت زیادہ وہ ہے جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گی. تو ہم نے اس میں یہ حل نکالا کہ ہم بجائے دکاندار کو گاہک کو ملتے تھے اور گاہک سے پوری ہیلپ لیتے تھے کہ آپ کو کوئی چیز مہنگی مل رہی ہے اور اس کی اطلاع انتظامیہ کو دے دیتے، جس کو کیونکہ ٹائیگر فورس نے اپنی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ انتظامیہ کو اطلاع دینی ہے. کوئی بھی اس کا عمل، اس پہ کارروائی جو ہے وہ انتظامیہ نے کرنی ہے. ہمارا کام صرف انتظامیہ تک اپنی آواز پہنچانا ہے، ان کو باور کرانا کہ اس جگہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں، باقی اس پہ کارروائی انتظامیہ نے کرنی ہے. تو ٹائیگر فورس کے لڑکوں نے جب یہ فیز 2 شروع ہوا تو مہنگائی کے خلاف بڑے احسن طریقے سے اپنی انتظامیہ کو، اسسٹنٹ کمشنر کو اور جو باقی تمام لوگ ہیں ان کو اپنی رپورٹ دی، انہیں ایکٹیویٹی بتائی اور بہت سے لوگوں کے خلاف خاموشی سے ایکشن ہوا اور مہنگائی کو آپ نے دیکھا کہ سہولت بازار بننے کے بعد کافی حد تک تھم گئی. اب جیسے یہ فیز یہ سٹارٹ ہوا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے اور تمام ماحول کے متعلق اور دوسرے جو ذخیرہ اندوز اور ریٹس کے متعلق جو ہدایت دی ہیں، اس کے لیے ٹائیگر فورس اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ارد گرد محلے وقوع میں رہتے ہوئے ڈیوٹی ادا کر رہی ہے اور جو بھی رپورٹ ملتی ہے وہ انتظامیہ تک پہنچاتی ہے. لاسٹ میں اگر آپ تحصیل کمالیہ کی عوام کو کوئی پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں تو؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب فیز 2 ہو چکا ہے اور کورونا کی لہر بڑی شدت سے دوبارہ ہمارے ملک میں آ چکی ہے. ہمیں پہلی کی نسبت دگنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو 60-70% طبقہ نوجوان ہے اور نوجوان کو پوری طرح علم ہو چکا ہے کہ یہ بیماری کتنی خوفناک ہے اور اس کے خلاف کیسے لڑنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس میں ہو یا نہ ہو، ہمارے طبقے میں رہتے ہوئے ہر شہری، نوجوان شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے بچوں کے لیے انہیں پوری طرح اویئرنیس دے کہ ہمیں اس بیماری کے خلاف احتیاط کرنی ہے. ابھی بھی اتنی شدت سے احتیاط کی ضرورت ہے جتنی شدت سے ہمیں مارچ میں، اپریل میں احتیاط تھی، اس سے ڈبل احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بیماری کو دوبارہ سے بھگا سکیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ اپنا وقار دوبارہ سے بلند کر سکیں کہ ہم نے پہلے بھی اس بیماری کے خلاف لڑا تھا اور اب پھر لڑ کے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے اندر ہر بیماری کے خلاف لڑنے کا جذبہ موجود ہے. جی سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ ہمیں ٹائم نکال کے دیا.